بسم اللہ الرحمن الرحیم درپیش ہو رہا ہے تو یہ کافی ہوگی۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آتے ہر رات میں، میں اکثر یہ باتیں کہہ رہا ہوں آج کل کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سماج اور معاشرے میں جہاں عقیدے کا بگاڑ آیا تو عمل سے اور کچھ بیماریوں کے راستے سے شیطان بڑی آسانی سے عقائد کی خرابی کی طرف گھس رہا ہے، اور دوسروں کی تو بات چھوڑیے، قرآن و حدیث کے ماننے والوں کے یہاں بھی آج رقیہ، جادو ٹونے کے علاج کے نام پر کچھ ایسی چیزیں داخل ہو رہی ہیں جو شریعت سے ثابت نہیں ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ پیشہ ورانہ طریقے سے دکانداری کے طور پر اس قسم کے پیشوں کو پھیلایا جا رہا ہے، عام کیا جا رہا ہے۔ سلف میں یہ چیز عام نہیں تھی۔ ہم اس کو غلط نہیں کہتے کہ ضرورت پڑنے پر دم کیا جائے، رقیہ کیا جائے، لیکن بطور پیشہ اختیار کرنا، اسے دعوت کا ذریعہ بنانا، یہ قابل توجہ اور قابل غور ہے۔ اگر اس طرح سے جو ہمارے یہاں رواج عام ہوتا جا رہا ہے اسے عام کیا جائے یا اختیار کیا جائے تو اگر غور سے دیکھیں قرآن و حدیث میں جو تعلیم دی گئی ہے آدمی اس سے دور ہوتا ہے۔ ہمیں خود اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ملتی ہیں کہ صبح شام میں ایک بندہ تلاوت قرآن کرے، دعائیں پڑھے، فجر کی نماز کے بعد اور عصر اور مغرب کے درمیان صبح اور شام کے اذکار ہیں، نمازوں کے بعد کے اذکار ہیں، سونے کے وقت کے اذکار، صورتیں، قرآن کی تلاوت، یہ چیزیں آدمی خود پڑھے اور اتنی تربیت اور تعلیم تو حاصل کرے۔ ہم جو دروس مہمہ پڑھ رہے ہیں اس میں جو چند صورتوں کا تذکرہ ہے وہ اسی اعتبار سے کہ ہر مسلمان کو یہ کچھ صورتیں یاد ہونی چاہیے، جو قرآن نمازوں میں بھی تلاوت کرے، صبح شام کے اذکار میں حسب موقع جب اسے موقع ملے تو وہ تلاوت بھی کر سکے، پڑھ سکے اور ذکر و اذکار کے طور پر اس کو اختیار کر سکے۔ ان چیزوں کو اگر وہ علی وجہ البصیرہ اختیار کرتا ہے، اور جو میں نے ابھی روایت پیش کر رہا ہوں اور اس سے متعلقہ اور بھی جو پیش کر چکا ہوں کہ یہ چیز ہر چیز سے بچائے گی، یہ صورتیں پڑھ لینا۔ آگے ابھی موعظتین میں ہم پڑھیں گے کہ جب قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعوذات کی دوسری چیزوں کو چھوڑ کر صرف اسی کو اختیار کر لیا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ عمل آپ نے ان لوگوں کو بتایا جو رقیہ کا عمل کرنے والے ہیں کہ وہ سیکھ کر آئیں گے آپ کے گھر میں یہ پڑھیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہر امت کے ہر فرد کے لیے بتایا ہے، یہ علاج کے طور پہ۔ ہمیں اس کی عادت ڈالنی چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے، یاد کرانا چاہیے۔ یاد کرانا صرف کافی نہیں ہے بلکہ روزانہ کچھ دنوں تک یہ پوچھنا چاہیے کہ سونے کے وقت آپ نے پڑھا کہ نہیں، فلاں صورت اور فلاں دعائیں جو یاد کرائی گئی ہے اسے پڑھو، اتنے دن تک اس کا اعادہ کیا جائے، پوچھا جائے کہ ان کی عادت پڑ جائے، اور چھوٹنے پر ان کو احساس ہو کہ ہماری عادت کا کچھ حصہ چھوٹ رہا ہے۔ یہ تعاوت، یہ تربیت کا حصہ ہے اور بہت ضروری ہے۔ اور میں ایسا مانتا ہوں کہ ایک آدمی اگر صحیح علم اور عقیدے کے ساتھ بنیادی طور سے ان کے معنی اور مفہوم کو جان کر اگر یہ اذکار کرے گا اور خاص طور سے یہ تین صورتیں پڑھے گا، قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تو انشاءاللہ کسی راقی کی اسے ضرورت نہیں پیش آئے گی کہ پھونک جھاڑ کرنے والے کو گھر بلایا جائے، عمل کیا جائے۔ شاذ و نادر کوئی ایسی ہلکی پھلکی ضرورت پیش آ جائے تو الگ بات ہے۔ نبی کریم جب ہم یہ بیان کرتے ہیں تو کچھ لوگ یہ سوال اور اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے اعلیٰ مقام اور اونچے درجے کے تھے، اور سید المرسلین خاتم النبیین، آپ پر قرآن نازل ہوا، آپ یہ سارے عمل کرتے تھے، سورہ بقرہ پڑھتے تھے، اس کے باوجود آپ پر جادو کیسے ہو گیا؟ تو سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو بخار کی دوا معلوم ہے اور آپ بخار کی دوا استعمال کرتے ہیں تو کیا یہ گارنٹی ہوتی ہے کہ آپ کو کبھی بخار نہیں ہوگا، اور آپ نے وہ دوا لے لی تو ہمیشہ شفا مل ہی جائے گی؟ یہ علاج اور طریقہ علاج ہمارے ہاں مسلم ہے، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے چاہنے سے شفا اور تحفظ ملے گا، جب اللہ رب العالمین نہیں چاہے گا تو نہیں ملے گی۔ بخار کی پاورفل سے کتنی بھی طاقتور دوا آپ کھا لیں میں آپ کا بخار نہیں ہٹے گا، ہے نا؟ سقراط کے بارے میں کہتے ہیں پیچش کی دوا بنائی تھی اور پیچش میں مرا۔ ایسا تھا تو لقمان حکیم کو مرنے تک جو ہے موت کا بھی علاج ڈھونڈ لینا تھا، تو موت کا علاج نہیں ہے، آدمی کمزور ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، کوئی بھی بیماری اس کی موت کا سبب بنتی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو ہوا اور اس کا علاج، یہ اس کی بھی لوگوں نے حکمتیں لکھی کہ ایک تو یہ توحید کی دلیل ہے، توحید کی دلیل ہے۔ ہمارے یہاں لوگ بابا، پیر، فلاں بزرگ اور قبروں پہ جا کے جو ہے شفا مانگتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں، مشکل کو آسان کرنے والا سمجھتے ہیں انہیں، مردوں کو، بزرگوں کو، صالحین کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کے آس پاس کوئی بزرگ، کوئی پیر پہنچ پائے گا کیا؟ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو جادو ہوا، آپ کو پتہ نہیں ہے، جب تک فرشتوں نے بتایا نہیں آپ کو معلوم نہیں پڑا، یہ ہوا کہ آپ عالم الغیب نہیں ہے۔ پھر علاج آپ کو قرآن کی صورت سکھائی گئی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آپ کو خود ایک دشمن دین نے، یہودی نے جادو کیا اور آپ اس کے شکار ہو گئے۔ اللہ نے دین کی حفاظت کی، قرآن کی حفاظت کی، لیکن جادو کا اثر آپ پر ہوا۔ یہ بھی ایک بکواس اور گمراہی ہے جو ہمارے یہاں کچھ عقل پرست یہ کہتے ہیں کہ نبی پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ صاف موجود ہے کہ جب جادوگروں نے اپنے لاٹھی ڈنڈے ڈالے تو سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، کہ ان کی لاٹھیاں اور ان کی رسیاں، فَإِذَا حِبَالُهُمْ ان کی رسیاں وَعِصِيُّهُمْ ان کی لاٹھیاں، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ خیال گزرا موسیٰ کو کہ من سحرہم
میں ایک ایک لفظ کو الگ کر رہا ہوں آیت کا. ان کے جادو سے یعنی جادو کی وجہ سے ایسا لگا موسیٰ کو کہ انہا تسعیٰ کہ وہ دوڑ رہا ہے. اب اس میں بھی لوگ نقطہ نکال لیا معتزلہ نے عقل پسند نے کہ موسیٰ کو ایسا لگا, ایسا تھا نہیں, جادو نہیں تھا موسیٰ کو مگر لگا. ہاں علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے علماء نے بھی ویسا ہی جواب دیا کہ بھائی ہاں یہ مائک ہے, ہاں اب یہ کسی کو جو ہے سانپ لگنے لگے, یہ ٹیبل ہے, آپ کو لگنے لگے کہ ٹیبل کی بجائے کرسی ہے یا کچھ اور ہے, ایسا کر کے بتائیے. ایک چیز ہے کچھ اور لگنے لگے, یہ بھی جادو ہی ہے. ٹھیک ہے, وہ لاٹھی رسی ہی تھی. موسیٰ علیہ السلام کو خیال لگا لاٹھی رسیاں جو ہے وہ سانپ نہیں بنی تھی یا دوڑ نہیں رہی تھی, لیکن موسیٰ علیہ السلام کو لگا, یہی جادو تھا. اور موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں, ان پر اثر ہوا. کیسے اثر ہوا؟ قرآن کی آیت بتا رہی ہے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ, قرآن کہہ رہا ہے کہ موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف, مطلب جادو کا اثر ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ طبعی خوف ہے, وہ اللہ کے خوف والا جو عبادت والا خوف ہے وہ نہیں. یہ طبعی خوف غیر اللہ سے ہو سکتا ہے. کسی نے آ کے مجھ کو کان میں چیخا چلایا, سانپ آ گیا, شیر آ گیا, آپ ڈر گئے, یہ طبعی طور سے. اس میں تعبدی یا خوف سر نہیں ہے, لہٰذا یہ شرک نہیں ہے. شرک وہ خوف ہوگا جو اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے, خوف سر جس کو کہتے ہیں, خوف عبادت جسے کہتے ہیں. یہ کسی دوسرے سے ہوا تو آدمی مشرک ہو جائے گا. تو بہرحال یہ رکیے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ جادو کا اثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا. یہ ایک تو یہ کہ آپ کو بتایا گیا کہ آپ بندے ہیں, خاتم النبیین سید المرسلین ہیں, لیکن آپ بھی انسانوں کی طرح تکلیف میں مبتلا ہو رہے ہیں. ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ قرآن حدیث کے یہ مضامین کتنے صاف ہیں, ہاں توحید کے, لیکن مسلمان کہلانے والے, قرآن و حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے بہت سارے لوگ ان کے صاف معنی اور مطالب کو مان ہی نہیں رہے, قبول ہی نہیں کرتے. توحید ان کے دماغ میں گھس ہی نہیں رہی ہے. ہاں اللہ کی توفیق مانگنی چاہیے انہیں. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا اور آپ نے یہ پڑھا, یہ ہمارے اور آپ کے لیے اسوہ اور نمونے کے طور پر تھا. بعض علماء نے لکھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف بیان کر دیتے, عملاً یہ معاملہ نہیں ہوتا, تو لوگوں کے لیے پورے طریقے سے نمونہ نہیں بنتا, سبق اور عبرت کی چیز نہیں بنتی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہوئی کہ ایسا ہو, چنانچہ یہ معاملہ ہوا. بہرحال ہاں مقصود یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لاتے تو آپ ہر رات میں بستر پر آتے. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے, حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ آپ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کرتے, ملاتے, ہاں پھر ثم نفث فیہما, اور پھر قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, ان تینوں کو پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھونک مارتے, اور پھر اس کو اپنے بدن پر جتنی طاقت ہوتی اس کو جہاں تک پہنچتا, مستطاع کا لفظ ہے, ہاتھ کو پھیرتے, ہاں, اور شروعات اپنے سر اور چہرے سے کرتے, اور جہاں تک جسم کے جس حصے سے تک ہاتھ جاتا وہاں تک یہ ہاتھ پھیرتے. ایسا آپ 3 مرتبہ کیا کرتے تھے. یہ امام بخاری اور سنن نے بھی روایت کیا ہے. السلام علیکم. ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں. شرک، بدعت اور گمراہی سے باخبر رہنے کے لیے اہل حدیث علماء چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.